السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے صوم سے متعلق پرسیپشن پر، یعنی روزے کا کیا پرسیپشن ہے۔ تو میں یہاں ایک بات واضح کر دوں جو میں ہر ویڈیو میں اپنی واضح کرتا ہوں کہ اس میڈیم کے تھرو جو بھی میں بات کرتا ہوں دین سے ریلیٹڈ یا فلاسفی آف لائف سے ریلیٹڈ، دیٹ از اسٹرکٹلی مائی پرسنل اوپینین، مائی پرسنل پرسیپشن۔ میرے اسٹوڈنٹس یہ کوشچن کرتے ہیں کہ سر روزے کا پرپز کیا ہے، روزے کا پرسیپشن کیا ہے۔ تو جنرلی میں یہی بولتا ہوں ان سے کہ روزے کا صحیح پرسیپشن یا کسی بھی چیز کا صحیح پرسیپشن تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم لوگ اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے ایک نظریہ بناتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اپنا نظریہ رکھوں گا جو میں نے سمجھا ہے روزے کے تعلق سے، کہ روزہ آخر کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس بات کو اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ انسان کے وجود کا یعنی کہ انسان کے وجود کے دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں۔ ہر انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح ایک نور ہے۔ تو یہ دو کمپوننٹ ہیں جن کے اپنے اپنے مسکن ہیں۔ جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ مٹی ہمارے پیروں کے نیچے رہتی ہے، گراؤنڈ جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں وہ ہمارے قدموں کے نیچے رہتی ہے۔ تو اس کا مسکن یہ زمین ہے، اور روح کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی ہے تو اس کا مسکن عرش ہے۔ اور یہ ایک نیچرل لا ہے کہ ہر چیز اپنے مسکن کی طرف جانا چاہتی ہے۔ کسی اسپرنگ کو آپ اگر پریشر سے دبا دو گے تو وہ جب تک دبا رہے گا جب تک آپ فورس لگاتے رہو گے، لیکن وہ مستقل کوشش کرتا رہے گا، آپ کے ہاتھ پر دباؤ بناتا رہے گا جب تک وہ اپنی اوریجنل پوزیشن میں نہیں آ جاتا۔ تو یہ ایک یونیورسل لا ہے کہ ہر چیز اپنی اوریجنل پوزیشن پر، اپنے اوریجنل اسٹیٹ پر جانے کی نہیں کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو یہ یہاں بھی کار فرما ہے ہمارے وجود کے یہ دو حصے اپنے اپنے مسکن کی طرف کھچاؤ رکھتے ہیں، ملان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو مادی وجود ہے یعنی یہ جسم، یہ ہمیشہ اپنے مسکن کی طرف ہمیں کھینچتا ہے، ہمیں پستی کی طرف کھینچتا ہے، اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ ہمیں ہمیشہ بلندی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ دو وجود ایک دوسرے کی ضد ہیں اور یہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ روح چاہتی ہے ہمیں ایلیویٹ کرنا، اور جو ہمارا مادی وجود ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے ڈریگ ڈاؤن کرنا، پستی کی طرف لے جانا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان روحانی اعتبار سے ترقی کرے۔ جو اصل ترقی ہے، جس کی ترقی کبھی رکتی نہیں، ایون مرنے کے بعد بھی یہ روح زندہ و جاوید ہے، جیسے ہم سب لوگ جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ موت آتی ہے ہمارے اس مادی وجود کو، جس مٹی کے وجود کو۔ تو روح از ویری امپورٹنٹ۔ ہماری جو اسپرٹ ہے، ہمارا جو سول ہے، اس کی ترقی، اس کا ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم جو ہمارے دو وجود ہیں، ہم ان دونوں وجود کے اندر
اپنے مادی وجود کے تعلق سے تو ہم بہت زیادہ کانشیس رہتے ہیں، ہم ان کی اس مادی وجود کے سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان سے بھی کافی آشنا ہیں، اور ہم ان بیماریوں میں اگر ملوث ہو جاتے ہیں یا ہم ان بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم فوراً کسی ڈاکٹر سے یا حکیم سے یا وید سے رجوع کرتے ہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جم جوائن کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اس مادی وجود کو طاقتور اور صحت مند بنا سکیں، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ، کیونکہ یہ ایک مادی وجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیلنس ہو، ہم اپنے مادی وجود کی ترقی کے لیے بھی کوشش کریں اور اپنے روحانی وجود کے لیے بھی ترقی کریں، کیونکہ اگر روحانی وجود کمزور پڑ گیا تو مادی وجود اس کو ڈریگ ڈاؤن کر لے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں وجود ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہماری روح ہمیں اپلفٹ کرنا چاہتی ہے اور ہمارا مادی وجود ہمیں ڈریگ ڈاؤن کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بیلنس مینٹین رہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ روحانی وجود زیادہ قوی ہونا چاہیے، سو دیٹ وی شوڈ اپلفٹ اوور سیلز، تاکہ ہم روحانی طور پر ترقی کر سکیں، روحانی طور پر اوپر اٹھ سکیں، اور ایسا جب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارا روحانی وجود ہمارے مادی وجود سے زیادہ طاقتور ہو، زیادہ صحت مند ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے ہمارا، کہ ہمیں جو عقل دی ہے، جو ہمیں حواس خمسہ دیے ہیں، یعنی 5 سینس آرگنز ہمارے، وہ ان 5 سینس آرگن سے انسان اس مادی وجود کے تعلق سے سب کچھ جاننے اور دریافت کرنے کے قابل ہے، اور وہ ان تمام راز کو پالے گا جو اس مادی وجود کے تعلق سے پوشیدہ ہیں۔ تو آہستہ آہستہ انسان نے ترقی کی اور اس مادی وجود کے تعلق سے کافی کچھ جان لیا، اور کافی کچھ، بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی تک نہیں جانا، اور نیئر فیوچر میں، مستقبل قریب میں وہ جان جائے گا۔ لیکن وہی خالق کائنات یہ جانتا ہے کہ اس انسانی وجود کے اندر ایسی کوئی سینس نہیں ہے، ایسا کوئی آلہ نہیں ہے کہ یہ ان روحانی جو دنیا ہے اس کے راز کو بھی خود اپنی کوشش سے جان سکے۔ اس کے لیے ایک ایکسٹرا اسسٹنس کی ضرورت ہے، الگ سے ایک انتظام کی ضرورت ہے، جس کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں کے لیے کیا، اور ایسی کتابیں نازل کیں، ایسے رسول بھیجے، ایسے اپنے چنندہ بندوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو واضح کر کے دکھایا ان اصول اور ضوابط کو جو ہمارے روحانی وجود سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو آسمانی صحیفے ہیں، وہ قرآن مجید ہو یا صحیفے ہوں جو زبور، انجیل اور توریت کے نام سے ہم جانتے ہیں، حالانکہ ان کے اوریجنل نسخے موجود ہیں نہیں ہیں، یہ کہنا مشکل ہے۔ اور بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہر زمانے میں انسانوں کا، تاکہ وہ روحانی اصول و ضوابط کو سمجھ سکیں، کیسے اس روح کو ہم اپلفٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو صحت مند کر سکتے ہیں، کیا اس کی بیماریاں ہیں، اور وہ بیماریاں کس طرح سے انسان کو لگتی ہیں۔ اور اس کے لیے ڈفرینٹ کائنڈز آف ایکسرسائزز ہیں، جیسے ہم جم جاتے ہیں تو ہمارا روحانی وجود قوی ہوتا ہے، اسی طرح سے بہت سی ایکسرسائزز ایسی ہیں جو ہمارے روحانی وجود کو طاقت بخشتی ہیں، جیسے مختلف اقسام ہیں عبادات کے، نماز، روزہ، اور مختلف باتیں ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وغیرہ وغیرہ، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں تنبیہ کی، ہمیں آگاہ کیا کہ یہ چیزیں، یہ کام تم کرو گے تو تمہاری روحانی ترقی ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ روزے کو ہم اس تناظر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ مزید کرم ہے کہ اس نے ہمیں 1 مہینے کے لیے ایک ایسی جم فراہم کی جس میں ہم کلیکٹیولی سب لوگ ایک ساتھ مل کر
اپنے روحانی وجود کو قوی تر بنانے کے لیے کوشش کر سکے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کام مل کر ہوتا ہے، اکٹھے ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ہوتا ہے، وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، اور انفرادی طور پر جو کام کیے جاتے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو تاکہ یہ ہمارے لیے آسان ہو تھا، اور ہمارے لیے ایک ایسی ایکسرسائز ہو جو ہمیں بقیہ 11 مہینوں کے لیے اتنا قوی بنا دے کہ ہم اپنے ہمارا جو روحانی وجود ہے وہ ہمارے مادی وجود پر غالب رہے اور اس سے کمزور نہ پڑے، تاکہ وہ ہمارے وجود کو بلندی پر لے جا سکے، ہمیں بلندی نصیب ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہمیں اپلفٹ کرنا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے۔ تو یہ روزہ وہ ایکسرسائز ہے، وہ جم ہے جس میں وجود قوی ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی باڈی بلڈنگ ہے، ہماری روحانی باڈی بلڈنگ۔ تو اس میں آپ، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ہمارا مادی وجود ہے اس کی غذا، وہ کھانا پینا سب کچھ منیمائز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو منیمائز کر دو، پورے دن بھوکے رہو، اس وجود کو کم دو، اور افطار اور سحری میں بھی بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ بدہضمی ہو جائے مت کھاؤ۔ صرف زندہ رہنے کے لیے جتنا ضروری ہے، جتنی انرجی چاہیے انسان کو 24 گھنٹے چلنے کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اتنا رزق اس کو دو، اتنی غذا اس کو دو، اور باقی ٹائم میں جو روحانی وجود سے تعلق رکھنے والی چیز ہیں، جو روحانی وجود کو طاقت بخشتی ہیں، اس کو بڑھا دیا، اس کی تعداد بہت بڑھا دی۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے اوپر تدبر کریں، اس کی اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور بدی سے دور رہیں، تاکہ یہ روحانی وجود پوری غذا حاصل کر سکے۔ تو دس از جسٹ لائک اے بوسٹر، یہ ایک بوسٹ کرنٹ ہے ایک طرح کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ایک تحفے، ایک بیش قیمت تحفے کے طور پر، تاکہ ہم بقیہ 11 مہینوں کے لیے اپنی بیٹریز کو، اپنی روحانی بیٹریز کو چارج کر سکیں زبردست طریقے سے، کہ اس کے اندر ایک طرح کا بوسٹ کرنٹ آ جائے، اس کے اندر ایک اتنی زبردست طاقت موجود ہو کہ وہ انسان کے روحانی وجود کو آگے 11 مہینوں تک کوئی کمزوری لاحق نہ ہو، جب اس کا مقابلہ مادی وجود سے ہو۔ تو یہ جو لڑائی ہے مادی وجود کی اور روحانی وجود کی، اس میں انسان ہمیشہ، اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ ہمیشہ قوی تر ہو اس کے مادی وجود سے، اور وہ اس طرح سے ترقی کر سکے روحانی طور پر زیادہ سے زیادہ۔ اور بہت سارے اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہر چیز کی، کسی بھی چیز کی ایک حکمت نہیں ہوتی، بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری حکمتیں بھی اس کے اندر پوشیدہ ہیں، یعنی انسان کے اندر ول پاور مضبوط ہوتی ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک انسان کی ول پاور بہت مضبوط ہو، وہ آسانی سے نفس امارہ کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے، پوری طرح سے فائٹ کرے اپنے نفس امارہ سے۔ تو اس کے لیے بھی روحانی وجود کو بہت قوی ہونا چاہیے، اور یہ چیز بھی ہمیں روزہ عطا کرتا ہے، ایک زبردست طاقت جس کو ہم ول پاور کہتے ہیں۔ تو دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں ایک ول پاور دیتا ہے، اور یوں کہیں کہ ول پاور بھی ایک اسی کی قسم ہے، روحانی وجود کے لیے ٹونک کا کام کرتی ہے ول پاور بھی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی محرومی کا احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم پھر غریبوں اور محتاجوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں، تو اس میں بھی کوئی بات غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے روزے میں۔ لیکن صرف اس کو اتنا ہی سمجھ لینا، جیسے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، وہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ بھوکا پیاسا رہنے سے صرف غریبوں کی تکلیف اور درد کو سمجھانا مقصود ہے۔ تو میں اس سے
مجھے لگتا ہے کہ روزے کے اندر بے پناہ مصلحتیں، بے پناہ فائدے مضمر ہیں اور وہ اس میں پوشیدہ ہیں، جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے یہ سوچا کہ ایک مختصر سی ویڈیو اپنے اس نظریے کے تعلق سے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے میں رکھ سکوں سب لوگوں کے سامنے۔ تو میں نے یہ مختصر سی ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ جو بھی میں نے اپنا نظریہ رکھا ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی کوتاہی ہوئی ہو سمجھنے میں اور سمجھانے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر یہ نظریہ صحیح ہے تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔